کبھی سوچا ہے کہ کوئی عطیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دینے والے کے جانے کے بعد بھی صدیوں تک بھلائی کا ذریعہ بنا رہے؟ یہی وقف کا بنیادی تصور ہے، ایک ایسا نظام جو ایمان، تاریخ اور آج کے قانون کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس تجزیے میں ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اہم دستاویز کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس قدیم روایت کو آج کل کن نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اس خطبے سے، جو وقف کے تحفظ کے لیے ایک بلند ہوتی ہوئی آواز ہے۔ یہ صرف ایک پوسٹر نہیں، بلکہ یہ اس کشمکش کی علامت ہے جہاں ایک قدیم روایت جدید چیلنجز سے ٹکرا رہی ہے۔ آئیے اس معاملے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ وقف ہے کیا؟ اس تصور کو سمجھنا اس پورے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سادہ لفظوں میں سمجھیں تو وقف کا مطلب ہے کسی جائیداد کو اللہ کے نام پر ہمیشہ کے لیے مخصوص کر دینا۔ اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس عمل میں ملکیت اس فرد سے اللہ کو منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف کمیونٹی کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ یہ کوئی وقتی چیز نہیں، بلکہ ایک مستقل اور دائمی عمل ہے۔ اچھا، تو اس کے پیچھے جو روحانی سوچ ہے وہ ہے صدقے جاریہ کی۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا ثواب دینے والے کو اس کی وفات کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی درخت لگا دے اور لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں، یا کوئی کنواں کھدوا دے۔ یہی وہ تصور ہے جو وقف کو اسلامی عقیدے میں ایک بہت ہی اہم عمل بنا دیتا ہے۔ تو یہ کام کرتا کیسے ہے؟ اس کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلے، کوئی شخص اپنی جائیداد کو ایک نیک مقصد کے لیے وقف کرتا ہے، پھر اس کی ملکیت ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہو جاتی ہے، اور آخر میں اس جائیداد سے جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کرایہ ہو یا پیداوار، وہ ہمیشہ کے لیے کمیونٹی کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب ذرا اس کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ وقف کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے مسلم معاشروں کا ایک اہم ستون رہا ہے، اور اس نے ان کی سماجی اور معاشی ساخت پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی اپنے خطبے میں اسی بات پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام کمیونٹی کے لیے طاقت کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ صرف خیرات نہیں، بلکہ کمیونٹی کو خود کفیل بنانے کا ایک تاریخی ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، تو اس کے روحانی اور تاریخی پہلو تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن زمین پر عملی طور پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ وقف املاک در حقیقت سماج کی بھلائی کے ادارے کیسے بن جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ دراصل کمیونٹی کی دھڑکن ہیں۔ ان اوقاف سے مساجد اور مدارس سے لے کر ہسپتالوں اور مسافر خانوں تک سماجی بہبود کا ایک پورا ایکو سسٹم چلتا ہے۔ یہ وہ ستون ہیں جو معاشرے کے سب سے کمزور طبقوں کو سہارا دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ وقف ایک ایسا نظام ہے جو کسی کی ذاتی دولت کو عوام کے اثاثے میں بدل دیتا ہے۔ اس سے ایسے خود کفیل ادارے بنتے ہیں جو نسل در نسل معاشرے کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور حکومتی وسائل پر ان کا انحصار بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن آج یہی صدیوں پرانا نظام شدید دباؤ میں ہے، اور یہاں سے ہم اس تنازع کی طرف آتے ہیں جس کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو آواز اٹھانی پڑی۔ اس پورے تنازع کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کی قانونی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے 1954 میں وقف ایکٹ بنایا گیا، پھر 2013 میں اس میں کافی بڑی تبدیلیاں کی گئیں، اور اب 2025 میں ایک نئے مجوزہ قانون کی بات ہو رہی ہے جس پر شدید خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں 2 بالکل الگ الگ بیانیے ہیں۔ ایک طرف حکومت کا موقف ہے کہ اس کا کردار صرف وقف املاک کی انتظامیہ کو بہتر اور شفاف بنانا ہے، اور دوسری طرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو یہ فکر ہے کہ یہ دراصل مذہبی خود مختاری میں مداخلت ہے اور ان اثاثوں پر قبضے کی کوشش ہے۔ اور بورڈ اپنے خطبے میں ان خدشات کو بہت واضح اور سخت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک آئینی خلاف ورزی اور سراسر ناانصافی ہے۔ تو ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک لائحہ عمل بھی پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس چیلنج کے جواب میں آخر ان کا پلان کیا ہے؟ وہ کیا کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ ان کا لائحہ عمل بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں جدید اور روایتی دونوں طریقے نظر آتے ہیں۔ پہلا قدم ہے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا،
پھر منظم ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ پرامن احتجاج کی کال اور آخر میں اجتماعی دعا کے ذریعے اللہ سے مدد کی درخواست۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب ایمان اور خیرات کی ایک صدیوں پرانی روایت جدید دور کے ریاستی قوانین سے ٹکراتی ہے تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف قانون یا جائیداد کے بارے میں نہیں بلکہ ہندوستان میں عقیدے، برادری اور ریاست کے باہمی تعلقات کے مستقبل کے بارے میں بھی ہے۔